سونی تھی مانگ خون شہیداں سے بھر گئی. سونی تھی مانگ حضرت خون شہیداں سے بھر گئی. اے دشت کربلا تیری قسمت سنور گئی. سونی تھی مانگ خون شہیداں سے بھر گئی. اے دشت کربلا تیری قسمت سنور گئی. اور سنیے گا کہ کربلا میں تھا کیا صبر تھا کہ جبر کی شدت پہ چھا گیا. علماء تشریف فرمائے، یہ سب مجھ سے زیادہ قابل اور سینئر ہیں، ان سے پوچھئے گا کربلا میں دو ہی چیزیں پوائنٹ آؤٹ تھی. ایک طرف ظالموں کا ظلم تھا، جابروں کا جبر تھا، اور دوسری جانب صابروں کا صبر تھا. پوری تاریخ کربلا پڑھ لیجئے، صبح قیامت تک ہر سوال کا جواب تاریخ کربلا کے اندر موجود ہے. شرط یہ کہ آپ کے پاس وہ نگاہ، وہ نظر، وہ فکر ہونی چاہیے. نہر فرات سے 1450 سال سے آج بھی یہ آواز آ رہی ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، سبق حاصل کرو ہم سے، ہمارے گھر والوں سے، ہمارے رفقا سے. تقریباً 14 صدیاں گزرنے کے قریب ہیں. آج بھی فرات کے کنارے سے یہ آواز آ رہی ہے کہ بھائی ہو تو حضرت عباس جیسا، بیٹا ہو تو علی اکبر جیسا، بھانجے ہوں تو عون و محمد جیسے، بھتیجا ہو تو قاسم جیسا ہو، بیوی ہو تو شہر بانو جیسی ہو، بیٹی ہو تو سکینہ جیسی ہو، اور بہن ہو تو زینب جیسی ہو. ہر بہن بھائی پر مال لٹاتی ہے، زینب نے جگر کے ٹکڑوں کو قربان کیا. آج بھی کربلا کے کناروں سے آواز آ رہی ہے، صدیوں سے سر پہ خاک اڑاتی ہے کائنات، اب تک زمیں پہ قرض ہے سجدہ حسین کا. کیونکہ 72 لاشیں تھے مگر 3 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے، پھر بھی امام کے پائے استقلال میں کوئی فرق نہیں آیا. تو ہر سوال کا جواب اور ہر کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے تاریخ کربلا ہمارے دامن میں ہے. شعر سنیے گا کہ سونی تھی مانگ خون شہیداں سے بھر گئی. اے دشت کربلا تیری قسمت سنور گئی. کیا صبر تھا کہ جبر کی شدت پہ چھا گیا. بہت خوبصورت مصرع ہے کہ علامہ شاہ محمد صاحب، کیا صبر تھا کہ جبر کی شدت پہ چھا گیا. کیا پیاس تھی کہ دین کو سیراب کر گئی. کیا صبر تھا کہ جبر کی شدت پہ چھا گیا. کیا پیاس تھی کہ دین کو سیراب کر گئی. کوئی تاریخ کربلا میں تواتر سے اور ڈیٹیلز میں نہیں عرض کروں گا، کچھ پوائنٹ یہیں سے نکلیں گے اصلاح کے لیے انشاءاللہ. ایک بات یہ بتائیے، حد نظر تک یہ مجمع اللہ آپ کو سلامت رکھے، یہ بتائیے کہ امام حسین فاتح اعظم ہے یا نہیں ہے؟ پورا مجمع بولیے. فاتح تو سمجھتے، ارے ہندی میں بولوں امام حسین وجیتا ہے یا نہیں، یہ بولیے. آپ پیچھے والی بولیے ہاں یا نہیں ہے. امام پاک کو آپ فاتح مانتے ہیں نا؟ کیوں مانتے فاتح آپ؟ کربلا میں کس چیز کی جنگ تھی؟ کیا جسموں کی جنگ تھی؟ کیا حکومت کی جنگ تھی؟ کیا دولت و شہرت کی جنگ تھی؟ کیا درہم و دینار کی جنگ تھی؟ کیا ڈالر و ریال کی جنگ تھی؟ میرے علماء تشریف فرما ہے، میری بات کی تائید فرمائیں گے. غور سے جملہ سنیں اور یہاں ٹچ ہو تو خاموش مت بیٹھیے گا. کربلا میں صرف اور صرف نظریے کی جنگ تھی، عقیدے کی جنگ تھی، تھنکنگ کی جنگ تھی، مسلک کی جنگ تھی. عام لفظوں میں بولوں، امام حسین نے نشہ کرنے والوں سے جنگ کی ہے کربلا میں. اما یزید شرابی تھا، معتبر روایتوں میں آیا. یزیدی بھی شرابی تھے حضرت علامہ ابوالکلام صاحب، اور یزید بھی شرابی تھا. تو امام پاک نے، بہت غور سے سننا، بس کہیں کہیں سے نکات اٹھا کے پیش کروں گا. امام پاک نے کیوں جنگ کری؟ یزید سے کیا ٹینشن کریٹ ہو گئی تھی آخر؟ امام اگر ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے تو امام کو کسی بڑے خطے کا گورنر بنایا جائے، درہم و دینار کے انبار لگائے جائے، ڈالر اور ریال قدموں میں نچھاور کر دیے جائیں. کوئی کمی نہ تھی. چونکہ یزید کی حکومت کے لیے کوئی خطرہ تھا تو وہ امام پاک کا تقوی خطرہ تھا. حضرت امام
پاک علی جدہ و علیہ السلام کی ذات اور ان کا تقوی و طہارت یزید کے لیے خطرہ تھا۔ سارے متوجہ ہیں؟ متوجہ ہیں؟ غور سے سنیے گا۔ اب امام نے کس نظریے سے جنگ کری؟ بہت آسان لفظوں میں سمجھو، گھنٹوں کی بات منٹوں میں۔ امام نے جنگ کی ہے ایک شراب پینے والے شرابی سے، امام نے جنگ کی ہے شریعت کے باغی سے، امام نے جنگ کی ہے بے نمازی سے، امام نے جنگ کی ہے شریعت مصطفیٰ میں انٹرفائر کرنے والے سے، امام نے اس سے جنگ کی ہے جو سوتیلی ماؤں کے نکاح کی تقریب میں حصہ لیتا تھا، امام نے اس سے جنگ کی ہے جو کھلم کھلا شریعت کا باقی ہو چکا۔ اب امام فاتح کیوں ہیں؟ علماء کرام تھوڑی سی محبت فرمائیں، کیوں ہیں فاتح امام؟ بات یہ ہے کہ امام پاک دنیا کی جنگوں کا اصول یہ ہے، بہت غور سے میرے جملے کی حفاظت کرنا، اللہ کرے آپ کی سمجھ میں آئے اور آئے گا انشاءاللہ۔ دنیا کا یہ مزاج رہا ہے کہ لوگوں نے میدان جنگ میں اتر کر کے سر بچانے کے لیے ہاتھ دے دیا ہے۔ حضرت سر بچانے کے لیے بولو ہاتھ دیا، یہ ہسٹری گواہ ہے، اتہاس اس کا ساکشی ہے کہ لوگوں نے جنگوں میں سر بچانے کے لیے ہاتھ دیا۔ میری آقا امام علی جدہ و علیہ السلام آپ کی شہادت کو سلام کہ آپ نے تاریخ کو پلٹ کے رکھ دیا، جس نے ہاتھ بچانے کے لیے کربلا میں سر دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار امام عالی مقام۔ کیوں دیا؟ سر دیا، ہاتھ بچایا۔ کیوں؟ چونکہ یہ امام کا انڈیویجول پرسنلی ہاتھ نہیں تھا، یہ وہ ہاتھ تھا جس میں قرآن کا تحفظ تھا، یہ وہ ہاتھ تھا جس میں شریعت مصطفیٰ کا تحفظ تھا، یہ وہ ہاتھ تھا جس میں صدیق کی صداقت کے تحفظ تھا، یہ وہ ہاتھ تھا جس میں سیدنا فاروق اعظم کی عدالت کا تحفظ تھا، یہ وہی ہاتھ تھا جس میں عثمان غنی ذو النورین کی سخاوت محفوظ تھی، یہی وہ ہاتھ تھا جس میں مولا علی کی شجاعت تھی، یہی وہ ہاتھ تھا جس میں امام حسن کی سیادت، اور یہی وہ ہاتھ تھا جس میں شریعت مصطفیٰ کی امانت محفوظ تھی۔ سبحان اللہ، آپ نے ہاتھ بچایا اور سر دے دیا۔ دوسری بات، ہم فاتح اعظم کیوں کہتے ہیں امام پاک کو؟ یہ علماء تشریف فرما ہے، میری قوم چاہے کتنی بگڑ جائے، خدا نہ کرے وہ شرابی ہو، وہ بے نمازی ہو، گناہگار، سیاکار، بدکار، اسیاں شعار کچھ بھی ہو، مگر آج بھی یہ جملہ پورے ہندوستان میں پراؤڈ فیل کرتے ہوئے میں بولتا ہوں، کتنی ہی بگڑ جائے باوجود اس کے میری قوم کا ابھی یہ احساس زندہ ہے کہ وہ خود تو بگڑ سکتی ہے مگر اپنے امام کو بگڑا ہوا دیکھنا برداشت نہیں کرتی۔ یہ ہے یا نہیں حضرت؟ کچھ بھی ہو جائے، آپ اپنی مسجد کے مصلی پر کسی شرابی کو کھڑا ہوا برداشت کر سکتے ہیں؟ بولیے، سارا مجمع بولیے، برداشت کر سکتی ہیں آپ؟ نہیں۔ آپ کسی شرابی کو، کسی زانی کو، کسی بے نمازی کو، کسی فاسق مولن کو اپنے مصلی پر کیوں برداشت نہیں کرتے؟ آج بھی یہ احساس اگر زندہ ہے تو پوچھئے سید صاحب قبلہ سے، یہ میرے آقا امام پاک علی جدہ و علیہ السلام کی شہادت کا زندہ ریزلٹ ہے یہ کہ قوم خود تو بگڑ سکتی ہے مگر اپنے مقتدا کو بگڑا ہوا برداشت نہیں کرتی۔ ذہنوں کی پاکیزگی اور نفاست سلامت ہے، یہ ذہنوں کا تقدس جو سلامت ہے، یہی تو میرے امام کی شہادت کا زندہ ریزلٹ اور وہ زندہ کرامت ہے، یہ امام ہے۔ اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ امام کی دو کرامتیں تو آج بھی نگاہوں سے دیکھی جا سکتی ہیں۔ میں بتا دوں آپ کو، اس کو کسی کتاب کو اٹھانے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے کہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، اسی سے انشاءاللہ اصلاحی گوشے نکلیں گے۔ سنیے آپ، امام پاک کی دو کرامتیں وہ زندہ ہیں۔ 1384 یا 85 سال کا زمانہ گزر گیا، آپ دیکھیے کہ معتبر روایتوں میں آتا، کربلا میں کی تاریخ میں بہت زیادہ موضوعات ہیں مگر سنیے گا، معتبر روایتوں میں آتا ہے کہ کربلا سے جو یزیدی پلٹ کے آئے تھے وہ تقریباً 21,500 سے زیادہ پلٹ گئے۔ 22,000 کی روایت بڑی معتبر ہے جو کربلا میں پہنچی تھی عمرو بن سعد کے انڈر میں، اور عبید اللہ ابن زیاد جو کوفے کا گورنر تھا جس نے کربلا میں اتنی بڑی فوج کو بھیجا ماتر 72 یا 82 کے مقابلے پر، ایک طرف 72 اور ایک طرف 22,000، 400-500 یزیدی قتل ہوئے، واصل جہنم ہوئے، مگر تاریخ کربلا کا ہر گوشہ اٹھا کر کے پڑھ لیجئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کربلا سے عبید اللہ ابن زیاد زندہ آیا تھا۔
وہ کوفے کا گورنر تھا، وہ بعد میں سن 67 ہجری میں واصل جہنم ہوا، مختار کی فوجوں نے اسے قتل کیا 6 سال کے بعد۔ سنیے غور سے توجہ کے ساتھ، عبید اللہ ابن زیاد زندہ، عمر ابن سعد زندہ، خولی بن یزید زندہ، سنان ابن انس زندہ، تمام تر یزیدی کربلا سے زندہ پلٹے، شمر ذی الجوشن زندہ۔ ذرا غور کیجیے اس نقطے پر، وہ جو 21,500 پلٹ کر کے زندہ واپس آئے تھے، حکومت نے جن کو لالچ دیا تھا دنیا کے انعام کا، جو جن کی آنکھوں پر دنیا کی محبت اور دولت کی غفلت کے پردے پڑے ہوئے تھے، وہ امام پاک کی شہادت کے بعد کربلا سے زندہ پلٹے، 400-500 ہلاک ہوئے، واصل جہنم ہوئے۔ مگر کوئی بھی تاریخ کی کتاب اٹھا کر کے پڑھ لیجئے، کوئی بھی گوگل کی سائٹ سرچ کر لیجئے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، وہ جو 21,500 پلٹ کے کربلا سے آئے تھے، اللہ کی عزت کی قسم ان 21,500 کم و بیش میں سے آپ کو نہ کسی کی قبر کا پتہ چلے گا، نہ کسی کی نسل کا پتہ چلے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ نے ان کی قبروں کے نشان مٹا دیے، ان کی نسلوں کو منقطع کر دیا، مگر حسین کا ایک شہزادہ جسے دنیا امام زین العابدین کہتی ہے، یہ ان کا نام نہیں ہے، یہ ان کا ٹائٹل ہے۔ اتنی عبادت کری کہ عابدوں کی زینت بن گئے، سید سجاد ہو گئے۔ دعا میں پڑھتے ہیں نا، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے باقر علم ہدا کے واسطے۔ اتنے سجدے کیے کہ سید سجاد ہو گئے۔ نام تو علی اوسط یا عبداللہ بھی مختلف روایتوں میں آتا ہے۔ وہ 21,500 کا لشکر نیست و نابود ہو گیا، نہ ان کی نسلوں کا پتہ ہے نہ قبروں کو پتہ۔ آپ کو خولی کی اولاد کہیں نہیں ملے گی، شمر کی اولاد کہیں نہیں ملے گی، سنان کی اولاد کہیں نہیں ملے گی، ابن زیاد کی اولاد کہیں نہیں ملے گی، عمر ابن سعد جنتی باپ کا جہنمی بیٹا، مگر اس کی اولاد کا کچھ عطا پتہ نہیں۔ یزید کی اولاد اس کے مقابلے میں بہت اچھی تھی، مگر اس کی بھی نسلوں کا پتہ نہیں۔ اس کی قبر کے تعلق سے 1-2 روایتیں ہیں مقام حوارین کے حوالے سے، واللہ عالم بالصواب۔ آج اس کی قبر کا بھی نشان مٹ گیا، اس کی نسلیں بھی منقطع ہو گئیں، مگر امام کا ایک شہزادہ کربلا سے زندہ پلٹ کے آیا۔ دنیا میں کوئی شہر ایسا نہیں ہے جہاں ان کی اولاد موجود نہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار امام حسین۔ دنیا میں کوئی شہر آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اور تاریخ اٹھا کے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت امام باقر انہی کے شہزادے ہیں، یہ موسیٰ کاظم انہی کے شہزادے، امام تقی انہی کے شہزادے، امام نقی انہی کے شہزادے، یہ حضرت امام مہدی جن کی اولاد میں تشریف لائیں گے، حضرت امام حسن عسکری بغداد شریف سے 80 کلومیٹر کے کم و بیش فاصلے پر آرام فرما رہے ہیں، یہ بھی انہی کے شہزادے ہیں۔ انہی کی اولاد میں امام مہدی تشریف لائیں گے، یہ بغداد کے محی الدین انہی کے شہزادے، یہ اجمیر کے معین الدین انہی کے شہزادے، یہ کلیر کے علاء الدین انہی کے شہزادے، یہ ناگپور کے تاج الدین انہی کے شہزادے، یہ ماریرا کے برکت اللہ انہی کے شہزادے، یہ بلگرام شریف کے سید ویس مصطفیٰ سید بادشاہ حسین میر عبد الواحد بلگرامی، یہ تمام تر سادات انہی کے شہزادے، یہ کچوٹھا کے مقدس سادات کرام انہی کے شہزادے۔ دنیا میں کوئی شہر ایسا نہیں جہاں ان کی اولاد موجود ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بیٹے کی نسل میں اتنی برکت دی کہ پوری زمین پر چھا گئی، اور صبح قیامت تک یاد رکھیے یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ امام مہدی تشریف لائیں گے آخر میں۔ وجہ کیا ہے؟ غور سے سنیے آپ، وجہ یہ ہے، یاد رکھو حرام کے اندر سے برکتوں کو اٹھا دیا جاتا ہے اور اللہ حلال میں برکتی عطا فرماتا ہے۔ امام پاک کا ایک شہزادہ دنیا پر چھا گیا، یاد رکھیے آپ۔ آج آپ کو نہ یزید ملے گا نہ یزید کے فالوور ملیں گے۔ چند کو چھوڑ دیجئے جو سوشل میڈیا پر بکواسے کرتے، جو یزید کی حمایت کرتے ہیں ڈھکے چھپے لفظوں میں، میں تو ان سے یہی کہتا ہوں پورے ملک میں، بھائی اگر تم یزید کے فالوور ہو تو ہم دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمہیں قیامت میں یزید کے ساتھ اٹھا، اور ہم حسین کے فالوور ہیں تو اللہ ہمیں حسین کے ساتھ اٹھا۔ بس اسی پر چھوڑ دیجئے فیصلہ۔ آج تاریخ اٹھا کے پڑھیے، دنیا سے انسان جاتا ہے اس کے کارنامے کبھی نہیں جاتے۔ موت انسان کو آتی ہے اس کے کارناموں کو نہیں آتی، موت عالم کو آتی ہے علم کو نہیں آتی ہے،
موت متقی کو آتی ہے، تقوی کو نہیں آتی ہے۔ موت شہید کو آتی ہے، شہادت کو نہیں آتی۔ موت 1400 برس پہلے مدینے میں سیدنا صدیق اکبر کو آئی تھی، صداقت آج بھی زندہ۔ فاروق اعظم اب زمین پر بظاہر چلتے پھرتے نظر نہیں آتے، مگر عدالت کے ڈنکے آج بھی بج رہے ہیں۔ عثمان ذو النورین اب جنت البقیع میں آرام فرما ہے، مگر سخاوت کے پرچم آج بھی لہرا رہے ہیں۔ مولائی کائنات با اختلاف روایت نجف اشرف میں آرام فرما ہے، بہادری اور شجاعت آج بھی زندہ ہے۔ امام حسن کا روزہ، امام حسن کی قبر انور جنت البقیع میں ہے، مگر سیادت آج بھی زندہ ہے۔ امام حسین کا روزہ کربلا شریف میں ہے، آپ جا کر دیکھ لیجئے، آپ کو کوئی یزیدی نہیں ملے گا، کہیں شمر خولی سنان نہیں ملے گا، مگر امام کا قبضہ آج بھی کربلا پر ملے گا۔ سبحان اللہ، بے شک سرکار غوث پاک کو 8 صدیاں گزر گئیں، گھر گھر میں اسی شیخ عبدالقادر جیلانی کی 11ویں ہو رہی ہے، اور وہیں پر ان کی بریانی کھائی جا رہی ہے الحمدللہ۔ یہ خواجہ معین الدین چشتی کو تقریباً 8 صدیاں گزرنے کے قریب یا گزر چکی ہیں میرے خیال سے، مگر 8 صدی گزرنے کے بعد بھی خواجہ معین الدین چشتی، جس کو اجمیر کی پہاڑیوں کے درمیان دفنایا گیا تھا، آج بھی تبلیغ و اشاعت زندہ ہے ان کی۔ اور نیچے کو اتریے تو آپ کو پتہ چلے گا، نظام الدین دہلی میں آرام فرما ہے، جمال آج بھی زندہ ہے۔ علاء الدین کلیر میں ہے، جلال آج بھی زندہ ہے۔ امام احمد رضا بریلی کی چھوٹی سی گلی میں تشریف فرما ہے، مگر عشق رسول آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ موت انسان کو آتی ہے، مگر اس کے کارناموں کو نہیں آتی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم صبر سے اور نماز سے مدد طلب کیا کرو۔ سنیں غور سے، اللہ نے قرآن عظیم میں یہاں ایمان والوں سے خطاب کیا۔ رب کریم کے خطاب کے 2 انداز ہیں، جب عام بندوں سے خطاب فرماتا ہے تو یا ایھا الناس کہہ کے خطاب فرماتا ہے، اسپیشل مومنوں سے خطاب ہو تو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب فرماتا ہے۔ اکثر یہ آیتیں مدینہ پاک میں نازل ہوئی ہیں۔ جب قرآن پڑھا کرو اور اس سینٹنس پر پہنچا کرو تو اپنی قسمت پر فخر کیا کرو، اپنے آپ پر پراؤڈ فیل کیا کرو۔ ہم کتنے ہی گناہگار و بدکار و اسیاں شیار سہی، مگر پروردگار کا کرم دیکھیے کہ جب تک ایمان والے رہیں گے اللہ کے خطاب کی لذتیں ہم کو حاصل ہوتی رہیں۔ اللہ نے یہاں ایمان والوں سے فرمایا کیا؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد طلب کرو، کس سے؟ صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ آگے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، بہت توجہ سے سنیے گا، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، جن کو شہید کیا گیا، اللہ کا قرآن کہتا وہ زندہ ہے، انہیں آپ مردہ مت کہنا، بل احیاء ولکن لا تشعرون، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہو سکتا۔ ایک صاحب مجھ سے ابھی کہہ رہے تھے ممبئی میں پچھلے دنوں کہ جب شہید زندہ ہیں تو قبر میں کھاتے پیتے کیا ہیں، اور جب کھاتے پیتے ہیں انہیں روزی ملتی، رزق ملتا ہے، تو پھر واش روم کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ ٹوائلٹ باتھ روم کے لیے۔ پھر میں نے کہا بے وقوف آدمی تو عالم برزخ کو دنیا کی زندگی پر قیاس کرتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، وہ کہاں جاتے؟ الیاس علیہ السلام زندہ ہے، وہ کہاں جاتے؟ حضرت خضر، حضرت الیاس کے بارے میں آتا ہے کہ ہر سال ان کی ڈیوٹی حج کے موقع پر مکۃ المکرمہ میں لگتی ہے، اور وہ زمزم شریف پی لیتے ہیں، سال بھر کی بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان دونوں کے تعلق سے آتا ہے، حضرت خضر کے اور حضرت الیاس کے تعلق سے۔ تو دنیا کی زندگی سامنے رکھ کر کے آپ برزخ کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ فرماتا وہ زندہ ہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوگا، ان کی زندگی کو تم سمجھ نہیں سکتے۔ کیا مطلب؟ میں عام لفظوں میں عرض کر دوں، اللہ پاک کا ارشاد یہ ہے کہ شہید زندہ تو ہیں، مگر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر کے شہید کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ شہید کی زندگی ہمارے عقل و فہم و ادراک سے باہر ہے، ہم اس زندگی کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ بس ایک لمحے میں بات سمجھیے گا کہ جب شہید زندہ ہے قرآن نے کہہ دیا، مگر ان کی زندگی ہمارے عقل و شعور سے بہت اوپر ہے، تو پتہ چلا کہ جب شہید زندہ ہے قرآن کی روشنی میں، یہی وجہ ہے کہ شہید کی زندگی پر کوئی مناظرہ نہیں ہوتا، شہید کی زندگی پر کوئی مباحثہ نہیں ہوتا، شہید کی زندگی پر کوئی اختلاف نہیں ہوتا، شہید کی زندگی پر کوئی کنٹروورسی نہیں ہوتی، شہید کی زندگی پر آپس میں کوئی ٹینشن کریٹ نہیں ہوتی۔ جب بھی جھگڑا ہوتا ہے نبی کی زندگی پر ہوتا ہے، جب بھی مناظرہ ہوتا ہے حیات النبی پر ہوتا ہے، جب بھی بحث ہوتی ہے نبی کی زندگی پر ہوتی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے 2 مقام پر کہ شہید زندہ ہے۔ تو اب آپ فیصلہ کر دیجئے گا کہ جب شہید
شہید زندہ ہے قرآن کی روشنی میں، تو یار شہید تو چھوٹا ہوتا ہے اور نبی بڑا ہوتا ہے، شہید ادنا ہوتا ہے، نبی اعلیٰ ہوتا ہے، شہید غلام ہوتا ہے، نبی آقا ہوتا ہے۔ تو جب شہید جو ادنا ہے وہ زندہ ہے تو نبی تو اعلیٰ ہے، وہ بدرجہ اولا زندہ ہے۔ اس پر کسی بحث کی ضرورت نہیں، اس پر کسی اختلاف کی ضرورت نہیں، اس پر کسی انتشار کی ضرورت نہیں۔ سنیں غور سے توجہ کے ساتھ، کیا ہم کو سبق ملا کربلا کی داستان سے؟ کربلا کسی اصل میں تیوہار کا نام نہیں ہے، اگرچہ جلسے کا تعلق ایک اللہ کے ولی کی ذات سے انشاءاللہ میں آخر میں اشارہ کروں گا۔ سنیے، کربلا کسی تیوہار کو سیلیبریٹ کرنے کا نام نہیں، ڈھول تاشے بجانے کا نام کربلا نہیں۔ اگر ڈھول بجانے کا نام کربلا ہوتا اور ڈھول تاشے جائز ہوتے، جو فتنہ آج بڑی تیزی سے گردش کر رہا، تو علماء کرام میرے سر کے تاج ہیں، تشریف فرما ہیں، اکثر میرے احباب ہیں، تو آپ کا نمبر تو بہت بعد میں آتا، سب سے پہلے مسجدوں کے امام ڈھول بجاتے، آپ کو کب بجانے دیتے؟ آپ کا نمبر تو بہت بعد میں آتا، ہر مسجد کا کوئی نہ کوئی ڈھول ہوتا، ہر مسجد کا کوئی نہ کوئی تعزیہ ہوتا۔ میرے عزیز یاد رکھو، ڈھول تاشا کل بھی ناجائز و حرام تھا، آج بھی ہے اور صبح قیامت تک رہے گا، اس کی بحث میں نہیں جاتے، بس اتنا سمجھو یہ غلط ہے تو غلط ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کربلا ہے کیا، کربلا کے دامن سے کیا؟ سنیں میری ماں بہنیں غور سے، ایک دولہا، آج تو شادیوں کا حال یہ کہ شادیاں بڑی مہنگی ہو گئی، اور مہنگی ہونے کے باوجود شادیوں کی ویلیڈیٹی نہیں رہی، بہت کم وقت میں شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ کیوں؟ سرکار نے فرمایا تھا نکاح آسان کرو، جب نکاح آسان کرو گے تو زنا مشکل ہو جائے گا، لیکن اس کا الٹا ہو گیا، نکاح مشکل ہو گیا اور معاذ اللہ صدبار معاذ اللہ زنا آسان ہو گیا۔ سنیے کیا ملا کربلا کی تاریخ سے؟ ایک دلہا، سنیں میری ماں اور بہنیں، جس کی شادی کو ماتر 17 دن گزرے تھے، خبر ہوئی کہ نبی کا شہزادہ میدان کربلا میں اتر چکا ہے۔ ایک جھلک میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ کے ذوق کے مطابق، 17 دن ماتر ان کے نکاح کو گزرے تھے۔ ضعیفہ ماں نے اپنے بیٹے کو بلا کر کہا، جس کا نام وہب بن عبداللہ کلبی تھا، اے میرے بیٹے، خبر ملی ہے کہ نبی کا شہزادہ میدان کربلا میں ہے، دشمنوں کے نرغے میں ہے، 22,000 کا لشکر ہے، یزیدیوں نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، شامیوں نے، عراقیوں نے، کوفیوں نے۔ اے میرے بیٹے، تیری ماں تجھ سے یہ سوال کرتی ہے کہ آج نبی کے شہزادے کے قدموں پر شریعت کے تحفظ اور بقا کے لیے اپنی جان کو قربان کرے گا، تیری ماں تجھ سے خوش ہو جائے گی۔ اتنا جملہ سنا تو 17 دن کا دلہا اپنی ماں کے دامن سے مچل کر کہتا ہے، میری ماں تو حکم کر، ایک جان نہیں 1000 جانیں بھی ہوں گی تو تیری حکم پر قربان کر دی جائے۔ 17 دن شادی کو گزرے تھے وہب بن عبداللہ کلبی کی۔ حضرت تشریف لا رہے ہیں، آپ حضرات استقبال کر لیجیے۔ سبھی آزاد اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں، سبھی آزاد اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں۔ حضرت تشریف لا رہے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ خطیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا غلام رسول بلیاوی صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا غلام رسول بلیاوی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبھی آزاد اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں، حضرت کو تشریف لانے دیجیے۔ آپ حضرات تشریف رکھیے گا۔ تشریف رکھیے، اجازت ہے حضرات۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا بے پناہ شکر و احسان ہے
کہ آپ جانتے ہیں کہ آج آپ کی اس بستی میں شہر جودھپور کے اس علاقے میں عالم اسلام کی وہ عبقری شخصیت تشریف فرما ہے جو کسی تعارف اور انٹروڈکشن کی محتاج نہیں ہے۔ شہر ہندوستان، خطیب ہندوستان، یادگار سلف، عمدۃ الخلف، حضرت العلامہ حضرت مولانا الحاج الشاہ غلام رسول بلیوی صاحب قبلہ، سابق ممبر آف پارلیمنٹ، اپنی پوری آن بان شان کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ یہ وہ خطیب ہیں کہ جن کی کسی تعارف کی ضرورت نہیں۔ آپ بیٹھ جائیے بھائی، آپ بیٹھیے نا، آپ بیٹھیے، نیچے بیٹھیے۔ جو ہمارے کمیٹی کے حضرات ہیں وہ کسی کام میں ہیں تو پھر کام کر لیجئے، ورنہ آپ بھی تشریف رکھیے۔ باپ چند منٹ کے اندر بات مکمل کروں گا، آپ بیٹھیے گا۔ علامہ غلام رسول بلیوی اس شخصیت کا نام ہے کہ جب مائک پر آتے ہیں تو موضوعات اور الفاظ اور جملے ہاتھ باندھ کے اس خطیب کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کاش بلیوی صاحب آج بولنے کے لیے میرا انتخاب تھا۔ یہ وہ خطیب اعظم ہندوستان ہیں کہ جن کی خطابت کی عمارت سے دو اینٹیں کسی باشعور خطیب کو مل جائے تو زندگی بھر کی خطابت کا سرمایہ جمع ہو جائے۔ یہ وہ خطیب ہیں کہ جن کی خطابت کو حضور تاج الشریعہ مسرور ہو کر کے سنتے تھے۔ یہ وہ خطیب ہیں جو پارلیمنٹ کے ایوان سے لے کر منبر رسول تک جب بولتے ہیں تو بس لگتا ہے کہ یہ بولتے رہیں اور ساری دنیا ساکت و جامد ہو کر ان کو سنتی رہے۔ تو میں اس لیے کھڑا ہوا تھا کہ جلدی سے ماحول بنا کر کے رخصت ہو جاؤں۔ میرا تو یہ وطن ثانی کی طرح ہے جودھپور، اور حضور کا خطاب زیادہ سے زیادہ ہو جائے تو ہمارے یہ بڑے قابل علماء تشریف رکھتے ہیں جو بڑا قیمتی وقت نکال کے تشریف لائے ہیں۔ سید حاتم صاحب قبلہ تشریف فرما ہے اور علامہ صاحب کا خطاب وقت پر ہوگا انشاءاللہ۔ بس آپ جلدی سے ماحول بنائیے، طلب کے بول دیجئے سبحان اللہ، پیچھے والے بھی بولیے زور سے سبحان اللہ۔ بس ایک جھلک میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس لیے کہ بڑی تعداد میں خواتین تشریف فرما ہیں اور خطیب کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اپنی خطابت، اپنی اسپیچ، اپنے بھاشن، اپنی گفتگو میں سب کو مطمئن کرے، سب کو سیٹسفیکشن دے، سب کو اطمینان قلب حاصل کرانے کی کوشش کرے۔ جب وہ جائیں تو تقریر کا کچھ حصہ آڈینس اپنے ساتھ محفوظ کر کے گھر لے جائیں۔ ادھر دیکھیے توجہ سے، ادھر بیٹھیے آپ بھی آ کر سنیں۔ 17 دن جس کی شادی کو گزرے تھے، تاریخ میں اس کا نام وہب بن عبداللہ کلبی آتا ہے۔ 17 دن ماتر جس کے نکاح کو گزرے، ضعیفہ ماں ہے۔ بس اختصار سے چند جملوں میں اس کا اجمال پیش کر دوں۔ آ کر جوان بیٹے سے کہا، بیٹے نبی کا شہزادہ کربلا کے تب تیرے ریگستان میں ہے، کوفیوں، عراقیوں، شامیوں کے نرغے میں ہے، تلواروں کی بجلیاں چمک رہی ہیں، نیزوں کا مہ برس رہا ہے۔ میرے بیٹے یہ ضعیفہ ماں یہ چاہتی ہے کہ میرے پاس نہ کوئی دولت ہے، نہ شہرت ہے، نہ درہم و دینار ہے، نہ ڈالر و ریال ہے، میری زندگی بھر کی کوئی کمائی ہے تو میرا شہزادہ وہب بن عبداللہ کلبی۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ تو کربلا پہنچ اور امام پاک علی جدہ و علیہ السلام کے قدموں پر شریعت کی بقا اور تحفظ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے۔ اتنا کہا تو 17 دن کا دولہ وہب بن عبداللہ کلبی اپنی ضعیفہ ماں سے کہتا ہے، ماں اتنی اجازت دے دے کہ 17 دن پہلے جس بیٹی کے ساتھ کسی کی میں نکاح کر کے اپنے گھر دلہن بنا کر کے لایا تھا، اتنی اجازت دے کہ میں اس سے جا کر کے کہہ دوں اور اس سے اجازت لے کر کے رخصت ہو جاؤں۔ ماں نے کہا، بیٹا عورتیں بڑی بھاوک ہوتی ہیں، جذباتی ہوتی ہیں، ایموشنل ہوتی ہیں، اگر تو گیا تو کہیں تیری بیوی کی محبت تیرے پیروں میں بیڑیاں بن کر کے تجھے مجبور کر کے گھر میں نہ روک لے۔ بیٹے نے کہا، ماں تو فکر نہ کر، انشاءاللہ تیرے حکم پر ایک نہیں 1000 جانوں کو قربان کر۔ وہب بن عبداللہ کلبی یہ کہہ کر کے اپنی بیوی کے روم میں پہنچے اور کہا، میری شریک حیات، اللہ جانتا ہے تیری محبت کے بے پناہ چراغ میرے سینے میں روشن ہیں، مگر میں اس وقت تیری محبت کو نواسۂ رسول کی محبت پہ قربان کرنا چاہتا ہوں، اور میں اس وقت میدان کربلا کا سفر شروع کرنا چاہتا ہوں میری ماں کے حکم کے مطابق۔ آج کی عورت ہوتی تو کہتی دماغ صحیح ہے آپ کا،
ابھی تو ماتر 17 دن گزرے، مہندی ہاتھوں کی میرے خشک نہیں ہوئی، ابھی تو ایک دوسرے کو صحیح سے پہچانا نہیں، پریچے نہیں، انٹروڈکشن نہیں، اور اسپیشل امام پاک نے کوئی آپ کے نام تو پیغام نہیں بھیجا، کیوں جا رہے ہیں آپ؟ اور لوگ پہنچ جائیں گے۔ مگر امام پاک علی جدہ و علیہ السلام کی شخصیت کو سامنے رکھ کر کے جملہ سنیے گا۔ اس شہزادے نے کہا، اے میری شریک حیات، میری ماں کا حکم ہے کہ میں میدان کربلا میں پہنچوں۔ دیکھو دلہن ہو تو ایسی ہو، عورت ہو تو ایسی ہو، یہ 1450 برس پہلے کی عورت ہے۔ اس نے کہا، میرے شوہر آپ غم نہ کریں، اگرچہ شادی کو 17 دن گزرے ہیں، میں جانتی ہوں کہ میں نے گھر بار اس لیے چھوڑا تھا کہ زندگی کے باقی ایام تیرے ساتھ گزریں گے۔ اللہ جانتا ہے تیری محبت کے بے پناہ دیپک میرے سینے میں روشن ہے، تیرے دم سے میرا سہاگ قائم ہے، تیرا وجود میری تمام تمناؤں اور آرزوؤں کا مرکز حیات و قبلہ حاجات ہے۔ اے میرے شوہر، میں نے اپنے گھر کی محبت کو تیرے گھر کی محبت پہ قربان کیا۔ جس گھر میں پیدا ہوئی پلی بڑی پروان چڑھی، اس گھر کی محبت کو میں نے تیری محبت کی خاطر قربان کیا ہے۔ سنیں میری ماں بہنیں، غور سے وقت کم ہے اس لیے تیز بول کے جلدی سے بات کو مکمل کر دوں۔ وہب بن عبداللہ کلبی نے کہا، اے میری بیوی، میں جانا چاہتا ہوں، بتا تیری مرضی کیا ہے؟ سنے حضرت وہب کی 17 دن کی دلہن کا اپنے شوہر کے قریب ہو کر اپنا سر شوہر کے کاندھے پہ رکھ کر کے بولی، میرے شوہر، اللہ جانتا ہے تیری محبت میرے سینے میں پل رہی ہے، مگر سن، اگر تو یہ سوچتا ہے کہ میں تجھے کربلا جانے سے روکوں گی تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ دل یہ چاہتا ہے کہ میں بھی تیرے ساتھ کربلا چلوں۔ اور رہا سوال تیرا غم منانے کا یا تجھے اپنے سے جدا کر کے غمگین ہونے کا، تو سن، اللہ جانتا ہے اگر تو لوٹ کر کے آیا تو انشاءاللہ میں زندگی کے سارے حقوق کی ادائیگی کروں گی، اور لوٹ کر کے نہیں آیا تو اب بھی میں تیرا کوئی غم نہیں مناؤں گی، چیخوں گی چلاؤں گی نہیں، کسی کے سامنے فریاد نہیں کروں گی، اپنے بالوں کو نہیں کھولوں گی، بلکہ مجھے اس بات کی خوشی ہوگی کہ صبح قیامت میں کل میدان محشر میں جب میں وہب بن عبداللہ کلبی کی 17 دن کی دلہن کہہ کر کے پکاری جاؤں گی تو میرا سر فخر سے اونچا ہو جائے کہ میں ایک ایسے جانباز مسلمان کی بیوہ ہوں جو میرے بستر سے، میرے گھر سے شادی کے ماتر 17 دن کے بعد رخصت ہوا اور میدان کربلا میں پہنچ کر کے شریعت کی تحفظ اور بقا کے لیے شہادت کی دلہن کو اپنے سینے سے لگا کر کے شہادت کا دولہ بنا۔ وہب بن عبداللہ کلبی کے وہ جملے تھے اور ان کی بیوی کی یہ تسلی تھی۔ اور بعض روایتوں میں آتا، چونکہ بڑا اختلاف ہے کربلا کی تاریخ کے اندر، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 17 دن کی دلہن نے کہا، میرے شوہر مجھے بھی آپ اپنے ساتھ لے کر کے چلیے گا، میں جو رسول اللہ کی شہزادی کربلا کے خیموں میں موجود ہیں میں ان کی خدمت کر لوں گی، مجھے موقع ملے گا ان کی خدمت کرنے کا۔ با اختلاف روایت ایک روایت اٹھاتا ہوں جس میں ذکر یہ ہے کہ وہب بن عبداللہ کلبی کی 70 سال کی ضعیفہ ماں لاٹھی ٹیک کر کے، چونکہ کربلا کے قریب ایک بستی تھی وہیں کی رہنے والی تھی، یہ بھی گئی، اس کی دلہن بھی گئی اور خود وہب بن عبداللہ کلبی بھی گئے۔ تمام تر خطابت کی لچے داری سے الگ ہو کر فیصلہ سنیے گا۔ جب پہنچے کربلا کی زمین پر، حضرت وہب کی ماں نے امام پاک علی جدہ و علیہ السلام کے خیمے میں اندر داخل ہونے کی اجازت مانگی۔ اجازت ملی، اس بوڑھی ضعیفہ نے قدم رکھا، کہا، میرے آقا حسین، میرے پاس کوئی دنیا کی دولت، شہرت، طاقت، قوت نہیں ہے، درہم و دینار، ڈالر اور ریال نہیں ہے، میرا 25 سال کا جوان بیٹا ہے وہب بن عبداللہ، میں اسی کو آپ کی خدمت میں لے کر کے آئی ہوں، حضور آپ قبول فرما لیں گے تو اس کا بڑھاپا کامیاب ہو جائے گا۔ حضرت امام پاک نے فرمایا، ماں ہم تیری قربانی کو قبول کرتے ہیں، تیری ہمت و حوصلے، جرأت و جسارت کو سلام کرتے ہیں، ہم تیری محبتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، مگر ہم نہیں چاہتے کہ کسی کے بڑھاپے کا سہارا ٹوٹ جائے، کسی کی نئی نویلی دلہن جو ہے اصل میں اس کا سہاگ اڑ جائے، اس کا سہاگ لٹ جائے، وہ اصل میں بیوہ ہو جائے۔ یہ جملے چند امام پاک نے سمجھانے کے لیے اس ضعیفہ کو بولے۔ امام کے سامنے مچل کر کے کہنے لگی وہ 70 سال کی ضعیفہ، اے میرے آقا حسین، ہمارا سہارا ہمارا شہزادہ نہیں بلکہ آپ ہیں ہمارے شہزادہ۔ آپ
تو اجازت دیجئے گا مختصر یہ کہ امام پاک نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس عرب کی بہادر عورت کو جب اجازت دی، وہب بن عبداللہ کلبی گھوڑے پر سوار ہو کر کے بپرے ہوئے شیر کی مانند جیسے ہی میدان کربلا میں اترا، سمجھے آن کی آن میں بہت سے یزیدیوں کو واصل جہنم کر دیا۔ روایت کا ایک حصہ عرض کر دوں بڑی تیزی کے ساتھ 2 منٹ کے اندر۔ حضرت وہب چاروں طرف سے دشمنوں میں گھر گئے، تلواروں کی بجلیاں چمک رہی تھی، نیزوں کا مہ برس رہا تھا، اور ایک تیر حضرت وہب کی پیشانی پر آ کر کے لگا، جس کی وجہ سے آپ چکر کھا کر کے گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر تشریف لے آئے۔ ظالموں نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ عمرو ابن سعد کا اشارہ ہوا، اس طرح وہب بن عبداللہ کلبی کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ 17 دن کا دولہا اپنی نئی نویلی دلہن بڑھاپے کی سچویشن میں جو ماں تھی اس کو چھوڑ کر کے امام پاک علی جدہ علیہ السلام کے قدموں پر شریعت کی تحفظ کی خاطر جان کو قربان کر گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ عمرو ابن سعد باہر نکلا اور باہر نکل کر کے آواز دی اور کہا، اے امام حسین باہر آؤ اور اپنے ساتھی کا سر لے جاؤ۔ ابھی آپ اندر تشریف فرما تھے۔ با اختلاف روایت ایک روایت اٹھاتا ہوں، حضرت امام پاک علی جدہ علیہ السلام ابھی خیمے سے باہر تشریف نہیں لائے کہ اس ظالم نے ایک گستاخی اور کی۔ عمرو ابن سعد باہر نکل کے وہب بن عبداللہ کلبی کا سر اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور ہاتھ میں لے کر کے خیمہ حسین کی طرف پھینک کر کے مارتا ہے اور زبان سے کہتا، حسین اپنے ساتھی کا سر لے جاؤ۔ امام پاک ابھی اندر تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کی یہی بوڑھی ضعیفہ کمزور ماں، جس کی کمر بڑھاپے کی کمزوری کی وجہ سے جھکی ہوئی تھی، مگر اب جوش جہاد سے لبریز اتنی ہو گئی کہ یہ سیدھی کھڑی ہو گئی، اور یہ منظر اس نے خیمے کی آڑ سے دیکھا۔ باہر نکل کے آئی، وہب بن عبداللہ کلبی کا اپنے بیٹے کا سر اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا اور کہا، میرے بیٹے تو نے آج دودھ کا حق ادا کر دیا، تیری ماں تجھ سے راضی ہو گئی۔ ایک روایت میں آتا کہ اس نے سر اپنے ہاتھ میں لیا اور ہاتھ میں لینے کے بعد اس نے اس زور سے خیمہ یزید کی طرف پھینکا اور زبان سے کہا، اے عراقیوں، کوفیوں، شامیوں، یزیدیوں، ظالموں، سنو، حسین کے عاشق جو چیز راہ خدا میں دے دیا کرتے ہیں وہ کبھی واپس نہیں لیا۔ اسی طرح یکے بعد دیگر کربلا میں جامع شہادت نوش کرتے گئے امام پاک کے رفقا۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ ساری سچویشن کریٹ کیوں ہوئی؟ امام پاک کے جو رفقا تھے ان کے لاشیں پڑے رہے۔ مضبوط روایتوں میں آتا ہے کہ عمرو ابن سعد رات کو وہیں رک گیا تھا، بقیہ افراد سر لے کر کے چلے گئے تھے، جو معتبر روایت ہے۔ ایک پوائنٹ سنیے آخری اور مجھے اجازت دیجیے گا۔ لوگ کہتے ہیں امام پاک کے نماز جنازہ نہیں ہوئی، ان کی رفقا کی نماز جنازہ۔ ایک بات یاد رکھنا، اس پر اگر بولوں تو وقت لگے گا چونکہ حضرت کا خطاب سننا ہے۔ یاد رکھو، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ رب نے چاہا ہی نہیں تھا کہ یہ ظالم، حالانکہ اس نے اپنے مقتولین کے جنازے پڑھے اور وہ ظالم رخصت ہو گیا تھا اگلی صبح کو، مگر امام پاک و رفقائے حسین کے لاشیں دوسری بستی کے لوگوں نے آ کر کے اس کی تجہیز و تکفین و تدفین کی، مگر نماز جنازہ کیوں نہیں ہوئی؟ اللہ پاک نے چاہا ہی نہیں تھا، چونکہ اس لیے کہ عام جنتی کا جنازہ پڑھ لو تو روایت میں آتا ہے کہ جنتی کا جنازہ پڑھنے والوں کو بھی اللہ اس کے صدقے میں جنتی بنا دیتا ہے۔ اور یہاں تو جنتی نہیں، جنتی جوانوں کا سردار ہے امام پاک علی جدہ علیہ السلام، جس کے کٹے ہوئے سر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ تاریخ کربلا، ماں بعد کربلا پڑھو گے تو ہوش اڑ جائیں گے۔ آج بھی یہ کربلا سے آواز آ رہی ہے کہ بھائی ہو تو عباس جیسا ہو، بیٹا ہو تو علی اکبر جیسا ہو۔ آج بھی یہ آواز آ رہی ہے کہ امام پاک نے کربلا میں جنگ کی ہے تو نشہ کرنے والوں سے جنگ کی ہے۔ اور یہ جو ہماری قوم کا احساس ابھی زندہ ہے کہ وہ خود تو بگڑ سکتے ہیں مگر اپنے امام کو بگڑا ہوا برداشت نہیں کرتے، اپنے مقتدا کو بگڑا ہوا برداشت نہیں کرتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ذہنوں کا تقدس اور پاکیزگی اس لیے سلامت ہے کہ میرے امام نے اسی نظریے کی جنگ کی تھی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جیت کر جنگ بھی کس کو ذلت ملی، کس کو سر دے کے حاصل ہوئی سروری، فیصلہ تو ہی کر اے یزید لعین، یہ بتا فاتح کربلا کا، یہ بتا فاتح
کربلا کون ہے اور فیصلہ حشر میں سب کا ہو جائے گا. فیصلہ حشر میں کس کا دل ان کی الفت سے معمور ہے, کس کے سینے میں کینہ ہے سرکار سے. فیصلہ حشر میں سب کا ہو جائے گا. بے وفا کون ہے, با وفا کون ہے. تو جلسے اس لیے ہوتے کہ جلسوں سے اصلاح ہو. خالی انٹرٹینمنٹ کے لیے جلسے نہیں ہوتے, انجوائمنٹ کے لیے جلسے نہیں ہوتے, لوگوں کی واہواہی لوٹنے کے لیے جلسے نہیں ہوتے. کوئی تعریف کرے نہ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا. کچھ لوگ تقریر سننے آتے, کچھ لوگ تقریر کرنے والے کو دیکھنے آتے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اہل سنت کا ذمہ دار اسٹیج ہے. 1000 گدھے مل کر ایک گھوڑے کا مقابلہ نہیں کرتے ہیں, تو 1000 باطل پرست مل کر کے ایمان والے کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں. آج بھی کربلا کی تاریخ ہم کو یہ جھنجھوڑ کر کے پیغام دے رہی ہے کہ صدیوں سے سر پہ خاک اڑاتی ہے کائنات, اب تک زمین پہ قرض ہے سجدہ حسین کا. وہاں تو عالم یہ تھا کہ حضرت سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اونٹ کی ننگی پشت پر بیٹھ کر کے جب دیکھا کہ نہ وضو کے لیے پانی ہے, نہ ہم آزاد ہیں, نہ قبلہ رخ ہیں, تو اونٹ کی پشت پر جو مٹی لگی تھی اسی پر ہاتھ مار کے تیمم کر کے سیدہ زینب نے نماز ادا کی. اور یہاں حال یہ ہے کہ جمعے کے جمعے غائب ہو رہے ہیں, بڑی معذرت کے ساتھ جمعے کے جمعے غائب ہو رہے ہیں. اللہ والے آج آپ نے واقعی تاریخ لکھ دی, ہسٹری اور اتہاس میں اپنا ایک نیا باب رقم کر دیا. یاد رکھو ہمیشہ نیک کام کرنے میں جتنے لوگ شامل ہوں گے, جو کروائیں گے, جو کریں گے, جو اس کی بنیاد رکھیں گے, جتنے لوگ قیامت تک اس میں شامل ہوتے رہیں گے, جتنا ثواب ان سب کو ملے گا اس کا ڈبل ان کو ملے گا جس نے اس کی بنیاد رکھی. اور اسی طرح برے کام کی بنیاد جو رکھے گا, جتنا گناہ ان سب کو ہوگا جو شریک ہوں گے, اس کا ڈبل ان کو ہوگا جنہوں نے بنیاد رکھی تھی. میں دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کمیٹی کے تمام حضرات کو. ایک خط مجھے ابھی دکھایا ڈیڈوانہ کے قاضی صاحب تھے, قاضی عبدالغفار صاحب عثمانی, ان کی والدہ کے انتقال پر صاحب مزار حضرت منشی صفت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ خط لکھا تھا جو یادگار کے طور پہ آج بھی محفوظ ہے. بزرگوں کی تحریریں ہمارے نزدیک تبرک ہیں, یاد رکھیے آپ. بولیے ہے یا نہیں ہے؟ اما بزرگوں کی کوئی بھی چیز ہو اور یہ تبرک کوئی ناجائز و حرام, کوئی شرک و بدعت نہیں ہے. قرآن سے ثابت الحمدللہ. جناب یوسف علیہ السلام کا کرتا ان کے بھائی لے کر کے آئے یعقوب علیہ السلام کے لیے. قرآن کہتا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا. جب راز کھل گئے, پردے اٹھ گئے, یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے جناب یوسف نے پوچھا بتاؤ باپ کیسے ہے؟ یہ قرآن غور سے سنیے گا, کسی مولانا کی کتاب کا واقعہ نہیں ہے. یہ قرآن ہے جس کا نازل کرنے والا رب العالمین ہے, جس پر نازل ہوا وہ رحمت للعالمین ہے, جس کو نازل کیا اسی کا نام قرآن مبین ہے, جس کے ذریعے نازل کیا وہ جناب روح الامین ہے. تنزیل من رب العالمین نزل علی محمد, یہ محمد ربی پر نازل ہوا ہے. قرآن عظیم اٹھا کے پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یوسف علیہ السلام خود بھی نبی ہیں, ان کے باپ جناب یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہیں. پوچھا بتاؤ باپ کیسے ہے؟ کہا روتے روتے آنکھوں کی روشنی چلی گئی. 1 منٹ کا بس نوٹیڈ پوائنٹ ہے, غور سے سنیے گا. جناب یوسف نے یہ نہیں فرمایا جاؤ ایک میں کوئی خمیرہ لکھ کر کے دے دیتا ہوں, کوئی معجون لکھ کر کے دیتا ہوں, کوئی تریفل لکھ کے دیتا ہوں, کوئی ڈراپ لکھ کے دیتا ہوں, اس کو آنکھوں میں ڈالنا روشنی آئے گی. چلیے دوا تجویز نہ کری تو دعا ہی کر دیتے. نبی کی ذات چونکہ مستجاب الدعوات ہوتی ہے, مگر آج نہ کوئی دعا, نہ کوئی دوا, نہ کوئی نسخہ, بلکہ جو قمیص مبارک پہنے تھے, غور سے سنیے میرا جملہ, وہ آپ نے اتاری اور اتار کے کہا جاؤ جا کر کے باپ کی نابینا آنکھوں پر ڈال دینا, اللہ روشنی عطا فرمائے. کہتے ہیں تبرک میں کیا رکھا؟ تبرک میں یہ رکھا ہے دیکھ. کہا یہ لے جاؤ قمیص مبارک. بس ایک جملے میں بات ختم کر دوں, ابھی پہنچے بھی نہ تھے کنعان کہ جناب یعقوب علیہ السلام تفسیر میں آتا, کوئی تفسیر اٹھا کے پڑھ لیجئے, چاہے سوچتی گیٹ والوں کی تفسیر ہو یا کسی اور کی تفسیر, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, اٹھا کر کے پڑھ لیجئے. ابھی پہنچے بھی نہ تھے, راستے میں تھے سارے بھائی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی بیٹوں کی بہوؤں سے, بیویوں سے, پوتے پوتیوں سے کہنے لگے میرے بچوں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے, مجھے یوسف کی
خوشبو آ رہی ہے، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا۔ جب پہنچے سارے بھائی اور کہا کہ ابا جان یوسف نے آپ کو اپنا کرتا قمیص مبارک دی ہے، اس کو نابینا آنکھوں پر ڈال لیجئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر کرتوں سے روشنی آنی تھی، قمیص مبارک سے روشنی آنی تھی تو یہودا کو کہنا چاہیے تھا، بنیامین کو کہنا چاہیے تھا، کسی اور بھائی کو کہنا چاہیے تھا کہ اے یوسف اگر واقعی قمیص مبارک سے روشنی آنی ہے تو ہم بھی تو اسی نبی کے بیٹے ہیں، ہم اپنی قمیص ڈال دیں گے روشنی آ جائے گی، ہم اپنا کرتا ڈالیں گے سید صاحب قبلہ تو روشنی آ جائے گی۔ نہیں، وہ جان چکے تھے کہ میری قمیص اور ہے، یوسف کی قمیص اور ہے، میرا کرتا اور ہے، یوسف کا کرتا اور ہے۔ اب پردے ہٹ چکے تھے، اب آزمائش مکمل ہو چکی تھی، امتحان پورا ہو چکا تھا۔ اب کیا کہا کہ پیغمبر نے دوسرے پیغمبر کو کرتا دیا، ایک پیغمبر نے دوسرے پیغمبر کو تبرک دیا، لوگ تبرک کے پیچھے پڑے نہا دھو کے دیکھیے، اور کہا کہ بس باپ کی نابینا آنکھوں پر ڈال دو۔ اللہ کا قرآن کہتا فرتد بصیرا، ادھر کرتا ڈالا ادھر روشنی واپس آ گئی۔ جملہ دے رہا ہوں بس اس کی حفاظت کیجئے گا، سنیں غور سے۔ جب یوسف علیہ السلام کا وہ کرتا، وہ کپڑا جو چند مرتبہ ان کے جسم میں اطہر سے ٹچ ہو گیا، مس ہو گیا، جب ایک عام کپڑا پیغمبر کے جسم سے مس ہو گیا، جب وہ مشکل کشا ہو سکتا ہے، حاجت روا ہو سکتا ہے، دافع بلا ہو سکتا ہے، تو وہ علی جو مصطفیٰ کے کاندھے پر سوار ہو، وہ حسین جو حالت سجدہ میں حضور کی پشت پر بیٹھا، وہ حسین جس کے لیے سرکار نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، یہ بھی ترجمہ کیا، اور اعلیٰ حضرت نے اس حدیث کا ترجمہ یہ کیا کہ حسین میرا ہے اور میں حسین کا ہوں، حسین منی وانا من الحسین، اوروں کا بھی ٹھیک، مگر امام عشق و محبت نے یہ ترجمہ کیا حسین میرا ہے اور میں حسین کا ہوں۔ آخری نقطہ عرض کر دوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یا حسین میرا ہے اور میں حسین کا ہوں، کوئی بھی آپ ترجمہ اٹھا، مجھے کسی سے اختلاف نہیں ہے، میں امام کا بھی پیش کرتا ہوں اوروں کا بھی پیش کرتا ہوں، کہا حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ سب جانتے پریکٹیکل بات ہے کہ ہر بیٹا باپ سے ہوتا ہے، پوتا دادا سے ہوتا ہے، اور پوتی اپنے دادی اور دادا سے ہوتی ہے، بھتیجا چچا سے ہوتا ہے، مگر یہ کبھی نہیں ہوتا کہ بیٹا باپ بیٹے سے ہو، دادا پوتے سے ہو۔ بس اشارے کی زبان میں سمجھیے گا، سرکار فرماتے ہیں تو آج بھی گنبد خضرا سے آواز آتی ہے، سرکار نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا کی گود تک، حضرت فاطمہ کی ولادت سے کربلا کی آغوش تک حسین مصطفیٰ سے ہے، اور کربلا سے لے کر آج تک اور صبح قیامت تک مصطفیٰ کا دین حسین سے ہے، شریعت کا تحفظ حسین سے ہے، چل کر مدینے پاک سے اور کربلا تلک میرا حسین ساری شریعت سکھا گیا۔ سرکار نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ کی رٹی رٹائی روایتیں ہیں یہ، ایک اپنی اہل بیت اور ایک کیا فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، مگر ایک مقام پر فرمایا ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی سنت۔ سنت کہتے طریقے کو، ایکٹیویٹیز کو، اداؤں کو۔ جب سنت کہہ دیا تو اہل بیت کہنے کی کہاں ضرورت تھی، گھر والوں کو کہنے کی کہاں ضرورت تھی۔ ایک جملے میں 30 سیکنڈ میں جواب سنیے گا، بات یہ ہے کہ کتاب اللہ میں تو ترمیم نہیں ہوگی، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کی روشنی میں قرآن میں کوئی مداخلت نہیں، کوئی انٹرفیئر نہیں، صبح قیامت تک اس کے تحفظ کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ کرم میں لے لی ہے۔ مگر یاد رکھو سنتوں میں ہمیشہ جھگڑے، سنتوں میں ٹینشن، سنتوں میں اختلاف، کوئی یہاں ہاتھ باندھ کے کہے گا یہ سنت، کوئی ٹانگیں چیر کے کھڑا ہو کے کہے گا یہ سنت، کوئی ننگے سر آئے گا کہے گا یہ سنت، کوئی آدھا جسم برہنہ ہو کر کے آئے گا کہے گا معاذ اللہ یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے۔ اس کو سنت کا نام دے گا، اپنے خود ساختہ طریقے کو۔ میرے سرکار کی نگاہ غیبدہ نے دیکھا، اسی دور پرفتن کو تو ارشاد فرمایا لوگوں جب سنتوں میں ٹکراؤ ہو، جھگڑے ہو، انتشار ہو، مباحثے ہو، مناظرے ہو، تو جھگڑا مت کرنا، اگر تمہیں صحیح سنت کا پتہ لگانا ہو تو کربلا والوں کی تاریخ اٹھا کر کے پڑھ لینا، حضرت امام پاک کے 56 سالہ بڑھاپے کو دیکھ لینا، علی اکبر کی جوانی کو دیکھ لینا، اور محمد کے بچپن کو دیکھ لینا، حضرت سیدہ زینب کے پردے کو دیکھ لینا، حضرت فاطمہ کی طہارت کو دیکھ لینا، حضرت علی کی شجاعت کو دیکھ لینا۔ جس کا طریقہ کربلا والوں کے طریقے سے مل جائے وہی اہل سنہ و جماعت ہوگا، وہی
سچا پکا اہل سنت ہوگا۔ حضرات گرامی وقار آپ تشریف رکھیے گا اسی طریقے سے۔ اب شہر ہندوستان کا خطاب ہوگا، فرمائیں گے آپ جو ہمارے ناظم اسٹیج ہیں، آپ تشریف رکھیے گا، جو پیغام حضرت دے کر کے جائیں ایک ایک جملے کو بہت غور سے سننا، میری ماں اور بہنیں بھی سنیں، آپ بھی سنیں۔ دل کی گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہندوستان کی اس عظیم شخصیت کو آپ نے اس ممبر پہ بلایا، اور اہل جودھپور کی جانب سے میں حضرت کی بارگاہ میں یہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حضرت ہماری دعوت پر تشریف لائے، اور اللہ کرے کہ حضرت بار بار تشریف لاتے رہیں۔ آپ تشریف رکھیے گا، اگر کوئی جملہ جلد بازی میں خلاف شرع نکلا ہو یا کم علمی یا سبقت لسانی کی بنیاد پر تو میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد